یہ ہے انٹارکٹیکا، جو صدیوں سے انسانوں کے پہنچ سے دور اور ان کے لیے ایک بہت بڑی مسٹری رہا ہے۔ چاہے وہ بلڈ واٹر فالز ہو، مسٹریز اینیملز ہو، انڈر گراؤنڈ لیکس ہو یا پھر برف کے نیچے دبے ہوئے شہر ہو، انٹارکٹیکا کے بارے میں کئی ایسے مسٹریز ہیں جن کا آج بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ انٹارکٹیکا دنیا کا وہ اکیلا کانٹیننٹ ہے جہاں کوئی انسان نہیں رہتا، کیونکہ یہاں پر ٹیمپریچر -90 تک چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر 300 کلومیٹر پر ہاور کے سپیڈ سے برف کے طوفان بھی آتے ہیں۔ اسی طرح انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے ڈرائی کانٹیننٹ بھی ہے، اتنا ڈرائی کہ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسے ڈیسرٹس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر صرف 51 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ اس کے باوجود پچھلے 100 سال سے بہت سے کنٹریز انٹارکٹیکا کا کنٹرول لینے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ انٹارکٹیکا کا یہ میپ دیکھے جسے بہت سارے ممالک کلائم کرتے ہیں، لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ برف کے اس تہہ کے نیچے آخر ایسا کیا ہے کہ دنیا کے سپر پاورز اس کا کنٹرول لینا چاہتے ہیں؟ آج ہم سولو کرنے جا رہے ہیں انٹارکٹیکا کے کچھ مسٹریز، اور ساتھ ہی میں ہم اس کی بھی کھوج لگائیں گے کہ انٹارکٹیکا کو اصل میں ڈسکور کس نے کیا تھا، اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس برف کے نیچے آخر ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے جنہیں دنیا کے سپر پاورز جانتے ہیں اور اس لیے وہ انٹارکٹیکا کا کنٹرول لینا چاہتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کس نے ڈسکور کیا؟ ڈیپینڈز اینڈ ہو یو آر asking۔ برٹشرز کہتے ہیں کہ انٹارکٹیکا انہوں نے ڈسکور کیا تھا، اور جبکہ رشینز کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے یہاں قدم رکھا تھا۔ لیکن انٹارکٹیکا کا ذکر آج سے کئی ہزار سال پہلے گریک فلسفر ایرسٹوٹل نے کیا تھا، جب اس نے کہا کہ زمین گول ہے اور نارتھ اور ساؤتھ پول ایک دوسرے کے مرر امیجز ہے۔ 2021 میں رائل سوسائٹی آف نیوزی لینڈ کی ایک اسٹڈی پبلش ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ادھر آسٹریلیا کے پاس پولینیشین آئی لینڈ پر رہنے والے ماوری لوگ شاید پہلے انسان تھے جو 7ویں صدی میں انٹارکٹیکا پہنچے تھے، کیونکہ ان کی پرانی کہانیوں میں ایک ایسے برفیلے کانٹیننٹ کا ذکر ملتا ہے جو زمین کے سدرن سائڈ پر ہے۔ خیر، ریکارڈڈ ہسٹری میں برٹش آفیسر جیمز کوک وہ پہلا یورپین تھا جو انٹارکٹیکا سرکل پاس کر کے ادھر انٹارکٹیکا کے پاس پہنچا، لیکن وہ ابھی انٹارکٹیکا سے 130 کلومیٹر دور ہی تھا کہ اس نے اپنی شپ واپس موڑ لی، کیونکہ اسے انٹارکٹیکا تو نظر نہیں آیا مگر پانی میں تیرتے ہوئے آئس برگز ضرور نظر آئے، اور سمندر کے تیور ایسے تھے کہ شپ کو آگے لے کر جانا بہت خطرناک تھا۔ اس لیے جیمز کوک نے کہا کہ اس سدرن کانٹیننٹ تک پہنچنا اتنا خطرناک ہے کہ شاید کبھی کوئی انسان یہاں تک آئے۔ کیپٹن کوک کے بعد اور بھی بہت سے لوگوں نے انٹارکٹیکا ڈسکور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر 19ویں صدی کے آتے ہی اکنامک ڈومیننس کے لیے کنٹریز کے بیچ ایک کمپٹیشن شروع ہو گئی۔ دنیا اب ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی تھی، ریسورسز اور نئے ٹریڈ روٹ ڈسکور ہو رہے تھے، انڈسٹریز لگ رہی تھی، ہر کنٹری آنے والے صدی میں سپر پاور بننا چاہتا تھا اور اسی لیے ایکسپلوریشن عروج پر تھی۔ ایسے میں 1819 میں رشین امپائر نے رشین ایکسپلورر فیبین وانگز بلینگز ہاؤسن کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ پوری دنیا کے گرد چکر لگائے اور نئے کنٹریز اور کانٹیننٹس ڈسکور کرے۔ 1820 میں فیبین نے کیپٹن کوک کے پریڈکشن کو غلط ثابت کی اور یہاں سدرن اوشن میں پہنچ کر انٹارکٹیکا بہت قریب سے دیکھا، جو کہ اس نے انٹارکٹیکا پر قدم نہیں رکھا تھا، مگر اسے ماڈرن ہسٹری کا وہ پہلا انسان کہا جاتا ہے جس نے انٹارکٹیکا کو دیکھا تھا۔ پھر 1900 سے 1920 کے بیچ بہت سے ایکسپلورر نے انٹارکٹیکا کا رخ کیا۔ برٹش ایکسپلورر فیلکن اسکاٹ نے 1911 میں اپنی ٹیم کے ساتھ انٹارکٹیکا پر اترا اور تقریباً 400 مائلز تک آگے گیا، مگر پھر خراب موسم اور بھوک کی وجہ سے اسے واپس پلٹنا پڑا، لیکن واپسی کا یہ سفر بہت ہی بھیانک ثابت ہوا۔ اسکاٹ اور اس کی ٹیم سخت سردی اور برفانی طوفان میں پھنس گئے اور ان سب کی موت ہو گئی۔ پھر ورلڈ وار 1 کے بعد بہت سے کنٹریز نے یہاں پر اپنی ٹیمز بھیجی اور اس کانٹیننٹ کو کلائم کرنے کی کوشش کی۔ 1939 میں ہٹلر کے کہنے پر جرمن ایئر فورس نے یہاں نازی فلیگز بھی گرائے تاکہ اس ایریا کو نازی جرمنی کے کنٹرول میں دکھا سکے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سے کنٹریز نے یہاں پر اپنی ریسورس اسٹیشن سیٹ اپ کیے اور یہیں سے پھر انٹارکٹیکا کے بارے میں مسٹریز ڈسکوریز ہونا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلی اور بڑی مسٹیریس ڈسکوری یہ ہے کہ کسی زمانے میں انٹارکٹیکا پر برف نہیں بلکہ گھنے جنگل تھے۔ امپیریل کالج آف لنڈن کے سائنٹسٹ کے مطابق انہیں یہاں فوسلس ووڈ ملی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قریباً 90 ملین ایئرز پہلے انٹارکٹیکا ایک گرم کانٹیننٹ تھا جہاں پر گھنے جنگل ہوتے تھے۔ اس
اس کے علاوہ انہیں یہاں کچھ ایسے انسیکٹس کے فورسز بھی ملے جو صرف گرم علاقوں میں ہوتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کے بارے میں دوسری بڑی اور مسٹیریس ڈسکوری یہ تھی کہ 3 کلومیٹر کے برف کے نیچے 400 لیکس ہے جن کا اپنا ہی ایک ایکو سسٹم ہے۔ یہاں پر ایسے سمندری جانور ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتے، جیسے یہ بڑے بڑے اسپائڈرز اور سی تھرو جیلی فش۔ یہ برف کے نیچے ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اسی طرح انٹارکٹیکا پر ایک اور چیز جسے بہت سے ایکسپلوررز کو بہت سالوں تک حیران کر رکھا تھا وہ یہ خونی چشمہ ہے۔ ملمیڈو کے ویلی میں یہ واٹر فال ایسے ہے جیسے برف سے خون نکل رہا ہو، مگر حال ہی میں سائنٹسٹ نے یہ ڈسکوری کیا ہے کہ اس واٹر فال کا سرخ رنگ اس لیے ہے کیونکہ اس چشمے کو ایک بہت ہی سالٹی لیک سے پانی آتا ہے جس پر اب کئی 100 فٹ برف پڑ چکا ہے، اور وہ لیک ایٹماسفیئر سے بالکل کٹ آف ہے۔ اس پانی میں بہت زیادہ آئرن ہے اور اس لیے جب یہ پانی چشمے میں آتا ہے تو آکسیجن اور دھوپ کی وجہ سے پانی میں موجود آئرن آکسیڈائز ہوتا ہے اور اس کا بالکل زنگ جیسا کلر ہو جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا کے بارے میں تیسری سب سے بڑی مسٹری اور کانسپیریسی یہ ہے کہ اس برف کے نیچے کوئی انشینٹ سیولائزیشن ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہاں پر ایلینز اسپیس شپس بھی دیکھے گئے ہیں۔ 2016 میں گوگل ارتھ پر بہت سے ان یوزول ایکٹیویٹیز ریکارڈ کی گئی ہے۔ کانسپرسی تھیوریٹس جہاں انہیں ایلین یو ایف اوز کہتے رہے، وہی بہت سے پولیٹیکل ایکسپرٹس کے مطابق یہ امریکہ اور دوسرے کنٹریز سیکریٹ ایئر آپریشنز ہے جو وہ انٹارکٹیکا میں کر رہے ہیں، اور یہیں پر آتا ہے انٹارکٹیکا کا وہ ہڈن پولیٹیکل فرنٹ جس سے بہت کم لوگ اویئر ہے، جہاں باقی پوری دنیا دوسرے جیو پولیٹیکل ایشوز میں الجھی ہوئی ہے، وہی امریکہ، چائنا اور ساؤتھ یونین ایٹرا سیولی انٹارکٹیکا پر ایکسپیشن بھیج رہے ہیں۔ انفیکٹ چائنا نے تو وہاں اپنے ملٹیپل ریسورسز اسٹیشن سیٹ اپ کیے ہیں۔ 1959 کی انٹارکٹیکا ٹریٹی کے مطابق کوئی بھی کنٹری سائنٹیفک انویسٹیگیشنز کر سکتا ہے، بس اسے ان اسٹڈیز کا ریزلٹ سب کنٹریز کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ 1992 میں یو ایس جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے سروے میں یہ ڈسکوری سامنے آئی کہ انٹارکٹیکا میں 500 بلین بیرلز کے نیچرل گیسز اور آئل کے ریزروز ہے، لیکن چائنا اور یہ دوسرے کنٹریز اس آئل اور گیس کے لیے انٹارکٹیکا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، بلکہ حال ہی میں انٹارکٹیکا میں بہت ہی بڑی کوانٹٹی میں نیوڈیمیم، پریزیوڈیمیم، ٹربیم، ڈسپروزیم منرلز کے ریسورسز ڈسکور ہوئے ہیں۔ یہ وہ منرلز ہے جو سارے الیکٹرونک ڈیوائسز میں یوز ہوتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا فوکس اب آئل اور گیس سے ہٹ کر الیکٹرونک ڈیوائسز کو پاور کرنے والی انرجی ریسورسز کی طرف جا رہا ہے، تو ان منرلز کا ڈیمانڈ آئل اور گیس سے بھی زیادہ ہے۔ الیکٹرونک کارز اور آئرن بیٹریز ہی اب فیوچر ہے، اور فیوچر کو کنٹرول کرنے کا یہ ریس ہی ان سپر پاورز کو انٹارکٹیکا کے برف اور طوفانوں میں لے آئی ہے۔ اور انٹارکٹیکا کی لاسٹ مسٹیریس ڈسکوری یہ ساؤترن اوشن ہے۔ یہ دنیا کے خطرناک ترین سمندروں میں ساؤترن اوشن کا نام آتا ہے۔ ہمارے دنیا کا کلائمیٹ اور واٹر سپلائی یہ ساؤترن اوشن ہی کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ یہ اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق دنیا کا 15% کاربن ایمیشن ساؤترن اوشن ہی آبزرو کرتا ہے، اور گلوبل وارمنگ کے ساتھ ساتھ اس اوشن کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر جمی ہوئی برف پگھل رہی ہے، اور برف کے پگھلنے سے بہت سے خزانے اب باہر آ رہے ہیں جس سمندروں میں کبھی انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہت جلد وہ امپورٹنٹ ٹریڈ روٹس بننے والے ہیں۔ انٹارکٹیکا پر بہت سی اسٹڈیز چل رہی ہے، اور ہو نوز کہ آنے والے ٹائم میں اور کیا مسٹیریس چیزیں انٹارکٹیکا کے بارے میں ڈسکور ہوں گی۔ یہ ہے وہ سارے ریسورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسرٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے ٹاپکس پسند ہے تو نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل ناؤ اٹ آل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور سائیڈ میں گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔